المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 41واں درس ہے بیکونیہ میں، اور آج جو دروس ہیں یہ فن حدیث کے، اصطلاح حدیث کے ان پہلوؤں سے بات کرتے ہیں جو پہلو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے آج ہم شروع کریں گے۔ پہلا شعر جو آج کا ہے وہ لطائف الاسناد کے حوالے سے ہے، جو نائسٹیز سند سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ شعر تعلق رکھتا ہے فن حدیث میں مدبج سے۔ مدبج، جس کو المختصر کے درس نمبر 55 میں ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے امام بیکونی بیان فرماتے ہیں وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِيهِ مُدَبَّجٌ فَعَرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهِ۔ وَمَا رَوَى، اور جو روایت کرے، کل قرین، ہر ایک قرین، ان اخی، اپنے بھائی سے، اور جو روایت کرے ہر ایک قرین اپنے بھائی کے بل پر، اپنے بھائی کے بلبوتے پر، اپنے بھائی سے، مدبجن، وہ مدبج ہے، فعرفہ، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جان لیجئے، فعرفہ حقاً، آپ اس کو اچھی طرح اور پوری طرح سمجھ لیجئے، جان لیجئے، وانتخہ، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے لیے عزت حاصل کیجئے۔ تو مدبج کسے کہیں گے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں قرین کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ناظم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ، کہ جو روایت کرے ہر ایک قرین۔ قرین جمعہ الاقران، اور اس کے معنی جو قرین کے ہے وہ کمپینین، فیلو، صاحب، جس سے صحبت ہو، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی جمع اقران ہے، اور اقران کے معنی ہے الرواة المتقاربون فی السن والاسناد، کہ یہ وہ متقارب روات ہیں جو عمر اور شیوخ کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہوں، یعنی وہ روات جو شیئر کرتے ہو ایج، وقت، اور جو شیئر کرتے ہو شیوخ، اساتذہ فن حدیث میں۔ تو اس لفظ کو سمجھ کر کہ اقران کے کیا معنی ہے، ہم سمجھ پائیں گے کہ مدبج کیا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقران کے معنی سمجھ کر کہ مدبج اصل میں قرین کو سمجھ کر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔
تو قرین وہ روات ہے جو متقارب ہو ایک دوسرے کے سن اور اسناد کے حوالے سے، جس کی مثال ہمارے پاس ہے روایت سلیمان التیمی عن مسعر ابن کدام، کہ روایت سلیمان التیمی کی اور وہ روایت کرتا ہے مسعر ابن کدام سے۔ تو اس کو ہم اقران کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ سلیمان التیمی روایت کرتا ہے ابن کدام سے، اور ابن کدام سے سلیمان سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے، اگرچہ وہ اقران بھی ہے، یعنی اگرچہ وہ ایک ہی استاد یا ایک ہی زمانے کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی الٹی برعکس روایت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب جا کر ہم مدبج کو سمجھ سکتے ہیں اقران کو سمجھنے کے بعد۔ تو مدبج جو ہے، مدبج لغتاً اس میں مفعول ہے تدبیج سے، اور مدبج کہتے ہیں کسی چیز کو سنوارنے سے، کسی چیز کو خوبصورت بنانے سے۔ اور مدبج اصطلاحی طور پر ہوا ان یروی القرینان کل واحد منہما عن الآخر، کہ یہ روایت ہے دو اقران کی۔ تو ہم اب اقران سمجھ لیں گے کہ یہ دو روایت ہے دو اقران کی جو ایک ہی زمانے ایک ہی شیخ کو شیئر کر رہے ہیں، ان دو کی روایت ہے کل واحد، ان میں سے ہر ایک، منہما، ان دو میں سے ہر ایک، عن الآخر، دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے سے وہ روایت کرتے ہیں۔ کبھی ایک استاد بنتا ہے حدیث کی سند میں، اور کبھی وہی شاگرد بنتا ہے دوسری سند یا دوسرے حدیث میں۔ تو اصطلاحی طور پر ہوا ان یروی القرینان، یہ ہے کہ روایت کرے دو قرین، کل واحد منہما، ان دو میں سے ہر ایک، عن الآخر، دوسرے سے۔ تو اس کو ہم اصطلاحی طور پر اس حدیث کو ہم مدبج کہیں گے۔ اور مدبج جو ہے اس کی مثال ہمارے سامنے روایت عائشہ عن ابی ہریرہ، عائشہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنا، یا روایت ابی ہریرہ عن عائشہ، یا ابو ہریرہ کا حضرت عائشہ سے روایت کرنا۔ تو دونوں کا شیخ ایک ہی ہے، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں سن کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ کبھی ایک استاد ہوتا ہے، کبھی وہی شاگرد بن جاتا ہے، کبھی دوسرا استاد بن جاتا ہے، پھر دوسری سند یا دوسری حدیث میں وہ شاگرد بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں ہم عائشہ اور ابو ہریرہ کے درمیان تدبیج دیکھتے ہیں، یہ خوبصورتی ہے۔ اسی طرح تابعین میں روایت الزہری، امام زہری روایت کرتے ہیں عن عمر ابن عبد العزیز، اور وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں۔ و روایت عمر ابن عبد العزیز عن زہری، اور عمر ابن عبد العزیز روایت کرتے ہیں امام زہری سے، الٹا بھی ہے۔ تو یہ تابعین ہے۔ پھر اس کے بعد اتباع التابعین میں روایت مالک عن الاوزاعی، کہ روایت کرتے ہیں امام مالک امام اوزاعی سے، و روایت الاوزاعی عن مالک، اور روایت کرے امام اوزاعی امام مالک سے۔ تو یہ مثالیں ہیں تین ادوار کی۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں کہ اس میں لطائف الاسناد میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، چونکہ ہمارا متن بالکل مختصر ہے، امام بائقونی کا منظومہ، تو اس لیے انہوں نے لطائف میں صرف اس چیز کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہے؟ قطعاً اس سے یہ فائدہ نہیں ملتا کہ ہم کسی حدیث کو صحیح کہیں یا ضعیف کہیں، اس بنیاد پر کہ یہ مدبج ہے، روات اس میں مدبج ہے، تدبیج کرتے ہیں۔ البتہ اس کے فائدے ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو دھوکہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ کبھی کبھار حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرے گی، اور کبھی کبھار حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ سے روایت کرے گی۔ تو اگر کبھی وہ ایسی صورت دیکھے کہ جہاں اس کو پہلے یہ معلوم تھا کہ حضرت عائشہ استاد ہے ابو ہریرہ کی، اور دوسری سند میں اس نے دیکھا کہ نہیں اب ابو ہریرہ استاد ہو گئے حضرت عائشہ کے،
تو وہ قطعاً یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلطی ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تدبیج کا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ مدبج ہے۔ تو مدبج کہہ کر آدمی ایک غلط فہمی سے بچ جاتا ہے، نہیں تو مستشرقین کے یہاں یہ غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دوسرا شعر جو ہمارے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، صاحب متن نے بیان کیا ہے، وہ تعلق رکھتا ہے معرفت الروات سے۔ تو پہلا لطائف الاسناد اور اب جو آج کا دوسرا شعر ہے وہ تعلق رکھتا ہے معرفت الروات سے، اور اس کا بھی تعلق ڈائریکٹلی براہ راست صحیح اور ضعیف یا موضوع قرار دینے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ایسی انفارمیشن ہے جو فائدہ دیتی ہے، ہمیں بالواسطہ فائدہ دیتی ہے حدیث کو سمجھنے میں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، یا یہ چیز کہ آدمی محفوظ رہتا ہے جب وہ حدیث کی اسٹڈی کرے۔ تو اس میں المتفق والمفترق، اس پہ ہم نے المختصر میں بحث کی ہے، درس نمبر 60 میں تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ المتفق کس کو کہیں گے اور المفترق کس کو کہیں گے، اور ہمارے صاحب کتاب نے یہاں پر جو شعر کہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ متفقن لفظاً و خطاً متفق و ضدہ فیما ذکرنا المفترق۔ متفقن جو متفق ہو لفظاً و خطاً، تلفظ اور رسم الخط کے اعتبار سے متفق، اس کو ہم متفق کہیں گے۔ وَضِدُّهُ، اور اس کا ضد جو کہ ہم نے بیان کیا اس کو ہم وَضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِق، اور وہ جس میں ہم نے بیان کیا اس کا ضد جو ہے مفترق کہلائے گا، افتراق۔ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں گے، متفق جو ہے اس میں فاعل ہے اتفاق سے، جس میں اتفاق ہو، ایگرینگ، کنکارڈنٹ، اور مفترق جو ہے وہ لغوی اعتبار سے اس میں فاعل ہے افتراق سے، اور وہ اتفاق کا ضد ہے، وہ ڈسنشن اور ڈپارچر۔ تو متفق جہاں اتفاق ہے کنورجنس کے معنی میں، اور مفترق وہاں اس کا ضد بن جاتا ہے اور وہ ڈپارچر اور ڈائیورجنس کے معنی میں ہے۔ تو اگر متفق لفظاً و خطاً متفق، جو اتفاق رکھے لفظ یعنی ملفوظ کے معنی میں یا تلفظ کے معنی میں، و خطاً یا رسم الخط کے معنی میں، وَضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِق، اور اس کا ضد جیسا کہ ہم نے بیان کیا وہ مفترق کہلائے گا۔ تو اس بنیاد پر متفق کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے ہوا ان تتفق اسماء الروات و اسماء آبائہم۔ اب اصطلاحاً یہ اتفاق ہے روات کے اسماء میں یا ان کے والد کے آبا، والدین یعنی ان کے باپوں کے ناموں میں، جب وہ تلفظ کے اعتبار سے، جب وہ رسم الخط کے اعتبار سے متفق ہو، ایک جیسے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ جو روات ہے یہ متفق ہے۔ متفق اپنی رائے کے اعتبار سے نہیں بلکہ متفق اپنی آراء کے نام سے اعتبار سے۔ اور مفترق اصطلاحاً ہے ہوا ان تختلف اسماء الروات و اسماء آبائہم، کہ یہ اختلاف ہے روات کے اسماء میں اور ان کے آبا کے اسماء میں۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ہم اتفاق اور اختلاف دیکھتے ہیں روات کے ناموں کے تلفظ میں اور ان کے ناموں کے رسم الخط میں۔ کبھی کبھار راوی کا نام، اس کے باپ کا نام ایک جیسا ہے، لیکن ان کی نسبتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے قبیلے مختلف ہوتے ہیں، ان کے علاقے مختلف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی نسبتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں،
لیکن ان کے زمانے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مختلف ہے تو پہچاننا آسان ہے، ہم اسماء و رجال کی کتابوں میں دیکھ کر ان کو پہچان سکتے ہیں۔ زمانہ اگر مختلف ہے، اگر نام ایک جیسے بھی ہیں تب بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اگر زمانہ بھی ایک جیسا ہے، نام بھی ایک جیسے ہیں، نسبتیں بھی ایک جیسی ہے اور اساتذہ بھی ایک جیسے ہیں، ایک ہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں پہچاننا بہت ہی مشکل ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر اسی نام کا ایک راوی صحیح ہو، سکہ ہو، اور دوسرا راوی اسی نام کا ضعیف ہو تو غلطی ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے وہ نام جمع کیے ہیں جہاں یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس بارے میں اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پر اسی نام سے، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح روات کے نام کبھی کبھار ایک جیسے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان میں چھوٹی سی فرق، بالکل دقیق فرق ہے جس کی بنیاد پر ہم ان میں فرق کر پاتے ہیں۔ تو متفق اور مفترق کی جو مثالیں ہیں ایک ہی زمانے میں فی عصر واحد، وہ عبداللہ ابن الحارث ہے۔ عبداللہ ابن الحارث جو ہے ایک ہی زمانے میں 17 لوگ اس نام سے تھے، اگرچہ نسبتیں مختلف تھی لیکن عبداللہ ابن الحارث ایک ہی نام سے۔ اب دیکھیے کسی محلے میں آپ جائیے اور کسی بندے کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارے دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اعجاز ایک ایسا نام ہے جو ہر ایک کے پاس ہے یہاں، یا عمر۔ ہماری کشمیری سماج میں عمر اور اعجاز یہ دو معروف نام ہیں۔ اگر کسی محلے میں آپ عمر کو ڈھونڈنے چلے گئے تو آپ کو کئی عمر ملیں گے، یا اعجاز کو آپ نے ڈھونڈا تو کئی اعجاز ملیں گے، اور جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ اس کے فادر کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اور اگر باپ کے نام بھی مل گئے پھر وہ پوچھے گا کہ وہ کرتے کیا ہے، یعنی ان کی کاسٹ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو پیشہ ہے اسی کے مطابق کاسٹ بھی ہوتی ہے کشمیر میں۔ وہ کرتے کیا ہے یعنی ان کی کاسٹ کیا ہے۔ تو 3 سطحوں پر پہلے نام کی بنیاد پر ڈھونڈیں گے، اگر نام کی بنیاد پر متفق ہے تو پھر مختلف باپ کے نام پر ہو سکتے ہیں، اگر باپ کے نام پر بھی متفق ہے پھر تیسرا درجہ نسبتیں ہیں کہ پیشہ کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے وغیرہ، تو اس بنیاد پر ہم اختلاف دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ اختلاف ایک محدث کے لیے، ایک شاگرد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے وہ فرق کرتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح الخلیل ابن احمد جو ہے ایک ہی دور میں 6 ملیں گے، احمد ابن جعفر ابن حمدان جو ہے ایک ہی دور میں ہمیں 4 ملیں گے۔ اسی طرح یہ طویل ایک فہرست ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نام سے والد کا نام بھی ایک جیسا اور راوی کا نام بھی ایک جیسا، تو کئی نام آپ کو ایک ہی دور میں ملیں گے، اور اس وقت جب وہ دونوں ایک سکہ دوسرا ضعیف ہو تو معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور آدمی کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ حکم لگانے سے پہلے سوچے کہ میں کس کے بارے میں حکم لگا رہا ہوں۔ تو خلیل ابن احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نام سے جو 4 بندے ہیں، اس نام سے جو 4 معروف نام تھے ایک ہی زمانے میں، ایک کی نسبت النحوی تھی، دوسرے کی نسبت البصری تھی، تیسرے کی نسبت المزی تھی، اور چوتھے کی نسبت الاصفہانی تھی۔ تو یہ نسبتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم خلیل ابن احمد میں تمیز کر سکتے ہیں کہ کون سا خلیل ابن احمد ہے جس کے بارے میں اصل میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو بھی سامنے آئے گا، مثلا نحوی سامنے آ گئے تو اس کا پھر درجہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون سا ہے، کس درجے کا راوی ہے، پھر اس کے بعد اسی کے مطابق حدیث پہ حکم لگایا جائے گا۔ تو یہ متفق اور یہ مفترق روات جو ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، اگر ہم ان کو پہچانیں تو یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے اس چیز کا کہ ہم مغالطے کے شکار نہ ہوں۔ اگر 17 لوگ ایک ہی نام سے کسی زمانے میں تھے، عبداللہ ابن حارث، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 17 شخصیتیں ہیں اس نام سے، یہ ایک شخص نہیں ہے۔ تو جب ہمیں یہ ذہن میں ہو کہ یہ 17 شخصیتیں ہیں تو ہم آرام سے پھر فرق کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سند میں جو شخص وارد ہوا ہے عبداللہ ابن حارث کے نام سے، وہ کون ہے۔
اگر آپ تقریب التہذیب کھولیں گے، بنیادی کتاب ہے، اسماء الرجال، اور پھر جو آپ کو اس پہ نقد کے جو نوٹس ملیں گے، بالکل مختصر ایک لائن میں، ایک لفظ میں آپ کو چیزیں ملیں گی. اس میں اگر آپ محمد کا باب کھولیں گے تو محمد ایک طویل لسٹ ملے گی، اور پھر ان میں آپ دیکھیں گے کہ والد کے نام بھی مل رہے ہیں، باپ کے نام بھی مل رہے ہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں، نسبتوں کے اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں، شیوخ کے اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ تلامذہ کے اعتبار سے بھی فرق کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو تہذیب التہذیب جو ہے یا تہذیب الکمال وغیرہ یہ زیادہ فائدہ دیتی. اسی طرح دوسری کتابیں بھی اس میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، جو ان دقیق اختلافات کو سامنے رکھ کر ایک شاگرد، ایک محدث کی دستگیری کرتے ہیں، اور وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کس راوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوائد جو ہیں ان علوم کے، جو معرفت الروات کے حوالے سے ہیں یا لطائف الاسناد، انڈائریکٹلی تو یہ حدیث کی صحت کے حوالے سے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک آدمی میں یہ ملکہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں فن حدیث کو سمجھے. تو آج کے زمانے میں ہمتیں ٹوٹ چکی ہے، اور لوگ ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو اس درجے کے ہیں ہوں کہ وہ یہ فرق کر سکے. برصغیر میں تو حالت زیادہ خراب ہے اس حوالے سے. میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی پاجا سراغ زندگی دیکھ رہا تھا، تو وہاں غالباً ندوہ کے طلباء سے یا دیوبند کے طلباء سے ان کا ایک خطاب نقل ہوا ہے آخری صفحات میں. تو وہ وہاں پر بات کر رہے کہ یہ بات ہماری ہے، شاید ندوہ کے طلباء سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دیوبند کو جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے کہ ان کو شیخ الحدیث نہیں مل رہا ہے. دیوبند کی ایک روایت رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کی، کہ وہاں حدیث پڑھانے والے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کو شیخ الحدیث نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اب تھک چکے ہیں، لوگ اب محنت نہیں کرتے، لوگ اب تخصص اختیار نہیں کرتے، ہر چیز کو اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے یہاں اسپیشلائزیشن پیدا نہیں کر پاتے، تخصص پیدا نہیں کر پاتے، محنتیں اس درجہ کی نہیں کرتے ایک ہی فن پر کہ اس درجے کے لوگ پیدا ہوں. یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں ہم فن حدیث کے حوالے سے اتنے مضبوط لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو گزشتہ زمانے میں تھے، یا عرب دنیا میں جیسے لوگ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور درجات بلند کرے شیخ محمد ناصر الدین البانی، شعیب الارناؤت جیسے لوگوں کو، جنہوں نے اس فن کو دوبارہ ایک نئی جلا بخشی اس فن کو، فن حدیث کو، اور انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ محنت کرے اور وہ کوشش کرے، جس طرح مصطفیٰ اعظمی نے بھی کوشش کی اور محنت کی اور ان چیزوں کو دوبارہ کھڑا کیا. اور کچھ لوگ ہمارے سامنے ہیں، کچھ نام ہمارے سامنے، آپ کتنا بھی انکار کریں، آپ شیخ البانی کے اثر سے اب بھاگ نہیں سکتے. ان کا مخالف بھی اب جب حدیث پہ بات کرتا ہے، حدیث پہ جب وہ جرح و تعدیل کی نگاہ ڈالتا ہے، تو میتھڈولوجی اب وہی استعمال کرتا ہے جو شیخ البانی کی ہے. جس طرح ایک زمانے میں مولانا مودودی نے اپنے متاثرین، اپنے مخالفین کو اس حد تک متاثر کیا تھا کہ جب وہ مولانا مودودی کا رد لکھتے تھے تو جارگن وہی استعمال کرتے تھے جو مولانا مودودی کا تھا. اسی طرح فن حدیث میں شیخ البانی نے اپنے مخالفین کو بھی اس حد تک متاثر کیا کہ جب وہ ان کا رد کرتے ہیں تو میتھڈولوجی اور سٹائل آف رائٹنگ جو ہے یا سٹائل آف نقد جو ہوتا ہے وہ وہی ہے جو شیخ البانی کا. تو پوری دنیا کو متاثر کیا. یہ کچھ لوگ تھے، شعیب ارناؤت اور شیخ البانی جیسے لوگ، جنہوں نے ایک اثر پیدا کیا دنیا میں. ایون ابو گدہ رحمہ اللہ جیسے شخص بھی اس میں شامل ہے، نور الدین عطر وغیرہ. یہ جب کچھ نام ہے جنہوں نے اس فن کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت کو سمجھا اور پھر اس کو دوبارہ کھڑا کیا، مضبوط کیا. عرب دنیا میں اگرچہ برصغیر میں اس درجہ یہ ابھی مضبوط نہیں ہے. کچھ نام ہمارے یہاں جو شیخ الحدیث وغیرہ کے نام سے ہے وہ تو ہماری سطح پر ہے، عالمی سطح پر وہ مؤثر نہیں رہے فن حدیث میں. فن حدیث میں ابھی بھی جو نام ہے وہ وہی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات بلند کرے، خصوصاً ہماری یونیورسٹیوں کو محفوظ رکھے، ہمارے دارالعلوم کو محفوظ رکھے. وہ دیوبند ہو، وہ ندوہ ہو، وہ جامعہ سلفیہ بنارس ہو، یا وہ پاکستان کی جو مختلف جامعات ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. یقیناً وہ اسلام کے قلعے ہیں برصغیر میں، اور ان حالات میں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی روایت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان سے جو توقع ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی روایات کو محفوظ رکھیں، وہ اپنی روایات کو ختم ہونے نہ دیں، اپنی ٹریڈیشن کو محفوظ رکھیں. ہمیں ان سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماڈرن سائنسز پڑھائے، وہ ماڈرنزم فلاسفی وغیرہ پڑھائیں، وہ کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، نیوکلیئر فزکس پڑھائیں، کیونکہ وہ جامعات، وہ دارالعلوم اس مقصد کے لیے امت مسلمہ نے قائم نہیں کیے. وہ جس مقصد کے لیے قائم کیے گئے وہ یہی ہے کہ ہماری روایات محفوظ رہیں، ہمارے کلاسیکل علوم محفوظ رہیں، کیونکہ یہ چیزیں اگر محفوظ ہے تو انہی اسلام کے قلعوں میں، انہی مدارس میں اور انہی دارالعلوم میں جہاں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور تب جا کر ہم اپنے ٹریڈیشن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور جب ٹریڈیشن محفوظ ہوتا ہے تو کسی قوم کی پہچان محفوظ رہتی ہے. تو یہ اصل میں کچھ ایسی چیزیں میں نے کہی جو آپ کو لگ رہی ہوگی شاید براہ راست ان کا تعلق مدبج سے نہیں ہے، ان کا تعلق متفق سے نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کا تعلق ان چیزوں سے ہے. کیونکہ ماڈرنسٹ جب فن حدیث کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو وہ یہ جان کر اڑاتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں، کیا کرنا ہے اس کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی کام کا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تحقیق کر پاتے ہیں، اور یہ وہی تحقیق ہے جس بنیاد پر ہم آگے جا کر اپنی ہزارہ، اپنی سویلائزیشن، اپنے کلچر کو قائم کرتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت ہے تو یہ ہماری تہذیب کی بنیاد ہے. اگر قرآن و سنت اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہماری تہذیب بھی اپنی اصل حالت میں، مطلوبہ حالت میں نہیں رہ سکتی. تو تہذیب جو ہے وہ قرآن و سنت کے ماخذ پہ کھڑی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ حدیث محفوظ نہیں، حدیث کوئی وحی نہیں، تو یقیناً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ بھی اصل میں خالص تہذیب نہیں، اسلامی تہذیب نہیں. تو محض یہ دھوکہ دینا کہ تہذیب اہم ہے اور یہ چیزیں اہم نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے. بلکہ دونوں چیزیں ایک اہمیت رکھتی ہے. جب آپ قرآن و سنت سے واقف ہو تب جا کر آپ کی تہذیب بھی صحیح ہو سکتی ہے. تو اصل جو پرابلم ہے ماڈرنسٹ کے یہاں، وہ جڑوں کو کاٹ کر پتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن و سنت جڑ ہے اور پتے جو ہے وہ اس کی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے. آپ تب تک پتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جب تک نہ آپ کی جڑیں محفوظ ہو. تو بات کو مکمل کرتے ہیں اسی نوٹ پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حدیث کی اہمیت سمجھیں اور اس کے بعد اس سے کھڑی ہونے والی تہذیب کو سمجھیں. جیسا کہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے اس پہ تو باضابطہ ایک کتابچہ ہی لکھا ہے کہ کون سی تہذیب کھڑی ہوئی حدیث کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار